لاہور میں قائم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی بجلی کی ماہانہ ضرورت 3 میگا واٹ ہے۔ ہر ماہ آنے والے بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی ادارے کے لیے آسان نہیں۔ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے یونیورسٹی نے متبادل توانائی کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں لگایا جانے والا شمسی یونٹ 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، جس سے یونیورسٹی کو اندازاً 1.25 کروڑ روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ لیسکو کو ظاہر ہے کہ وہ انرجی اویلیبل رکھنی پڑتی ہے ہمارے لیے، اور جہاں بھی جنریٹ ہوئی ہے وہ ٹرانسمٹ ہو کے یہاں آئی ہے، تو اس کے ٹرانسمیشن کے لاسز بھی بیچ میں شامل ہیں۔ جو لاسز ہیں وہ ہمارے بل سے ہی ریکور ہوتے ہیں سم ہاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے انرجی کی پرائس مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ گرین انرجی جو انیشیٹو ویسے بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اچھا سولوشن ہے۔ جامعہ نے کالا شاہ کاکو کیمپس میں 150 کلو واٹ پیدا کرنے والی شمسی دیوار بنائی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر 600 یونٹ پیدا کر کے نہ صرف کیمپس کے ایک بڑے حصے کو بجلی فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کا سایہ عمارت کو ٹھنڈا رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اسے قابل دید بھی بنا رہا ہے۔ یو ای ٹی کے علاوہ صوبہ پنجاب کی 16 جامعات توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو اپنانے کے مشن میں شامل ہو چکی ہیں۔ 2017 میں پنجاب اجالا پروگرام کے تحت اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا آغاز ہوا، جو اب نیا پاکستان سولرائزیشن اسکیم کے ذریعے جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 سالوں میں صوبے کے 15,000 پرائمری اسکولوں میں سے 7,500 کو شمسی توانائی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہر مہینے 10 یونیورسٹیز کا ہمارا ٹارگٹ ہے، ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں، آن گراؤنڈ ان کا کام شروع کروائیں۔ 1 روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا، ٹوٹل کمپنیز آئی ہیں، وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں، کم قیمت پر دیتے بھی ہیں۔ میرا انرجی ڈپارٹمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ جو اگر بجلی کے پیسے بچیں گے تو ظاہر ہے بچوں کی تعلیم پہ اس کے امپیکٹ بھی آئے گا اور ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر اختر ملک کے مطابق 2015 سے بہاولپور میں قائم قائد اعظم سولر پارک کے ذریعے سالانہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے۔ صوبائی وزارت بجلی و پانی مستقبل میں گھریلو شمسی توانائی پالیسی بنانے پر بھی غور کر رہی ہے۔ لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں کہ اس کو نیٹ میٹرنگ پہ جائیں، تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں۔ جب یہ کمپٹیشن آئے گا تو بجلی کے ریٹ ظاہر ہے الٹیمیٹلی نیچے آئیں گے، اور اس کا فائدہ انڈسٹری کو بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوگا۔ یو ای ٹی میں قائم ٹیسٹنگ لیب مارکیٹ میں موجود سولر پینلز کا معیار جانچنے میں شہریوں اور کاروبار کرنے والے افراد کی مدد بھی کر رہی ہے۔ سولر پینلز پاکستان میں آ رہے تھے آج سے 10 سال پہلے کہہ لیں، 6 سال پہلے کہہ لیں، تو ان کی کوالٹی کا کافی زیادہ ایشو تھا، ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو لو کوالٹی انفارچونیٹلی پینلز پاکستان کی مارکیٹ میں آ گئے، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ اس سیکٹر کو کافی نقصان ہوا، لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ کم ہو گیا۔ انڈر آئی سی اسٹینڈرڈ وہ ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جو کہ ان کی الیکٹریکل پرفارمنس ہے، ان کی انڈیورنس ہے، ان کی جو میکینیکل ان کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شمسی توانائی کو مزید سستا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سولر پینلز اور دیگر ضروری آلات درآمد کرنے کی بجائے مقامی طور پر تیار کیے جائیں۔ ماہرین کے مطابق گرین انرجی پاکستان میں توانائی کے بحران میں کمی لا سکتی ہے۔ قومی گرڈ پر بوجھ کم ہونے سے حکومت کو مدد ملے گی اور اداروں کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں جنریٹر جیسے بجلی کے متبادل ذرائع کے اضافی اخراجات سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔